لاہور شہر کے خواجہ سراؤں کی گرو آشی بٹ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ آج یہ بازار حسن میں رہ رہی ہیں، یہ لمز میں لیکچرار بھی رہ چکی ہیں۔ رات کو 2-2:30 بجے میرا دروازہ توڑا گیا، میرے گھر کے آگے فائرنگ کی گئی، مجھے گندی گالیاں دی گئیں، مجھے کن کن ناموں سے پکارا گیا، میں اپنا گھر چھوڑ کے گھر سے بھاگ گیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات لاہور شہر کے خواجہ سراؤں کی گرو آشی بٹ صاحبہ سے کروانے جا رہے ہیں، جن کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑے ویل سیٹلڈ گھر میں پیدا ہوئی، ان کا بہت بڑا بنگلو تھا جہاں پر یہ پیدا ہوئی، اور اس کے علاوہ لیکن آج یہ بازار حسن میں رہ رہی ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اپنی لائف بدلی، اپنی زندگی کو تبدیل کیا، بلکہ دیگر خواجہ سراؤں کے بھی کام آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی شیلٹر ہوم چلا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پڑھی لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لمز میں لیکچرار بھی رہ چکی ہیں۔ ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کی کہانی کیا تھی، اور آج یہ دنیا میں کس مقام پر ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے تھا؟ آپ کے گھر میں سیاستدان تھے؟ آپ کا گھر کیسا تھا؟ کتنا بڑا گھر تھا؟ ہاں، میں ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، میرا ایک بھائی پولیٹیشین میں تھا، اور میرا چھوٹا بھائی بہت بڑا لائر ہے، اور میں ایک بڑی رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ بہت بڑا گھر تھا میرا، تو ظاہر میں خواجہ سرن تھی۔ تو کیتھری سے جب میں نے میٹرک کیا ہے تو میں نے ریلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے۔ میں گھر پہ آ گئی، اپنے گھر پہ آ کے بیٹھ گئی، تو ظاہر ہے خواجہ سرن جہاں بھی ہوگا یہ لوگ ان کو لوگ کوٹ کریں گے، چاہے میں تو ایک ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو جو ظاہر مڈل کلاس فیملی ہیں ان کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میں جب گھر سے نکلی، میرا بھائی بازار میں جاتا تھا، اچھے دوستوں میں بیٹھتا تھا جا کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی 30-40-50 سال پہلے یہ خواجہ سرا محل، خواجہ سرا محلوں میں رہنے والے، یہ عزت کا نام تو ہمیں ابھی ملا ہے۔ بھائی جب بازار جاتا تھا اس کے دوست اس کو اوٹ کرتے تھے، تو حالانکہ میں رچ فیم سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی خواجہ سرا ہی ہوتا، جہاں بھی ہوگا لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس سے امتیازی سلوک کریں گے۔ بھائی گھر آتا تھا کہ بولتا تھا میرے سے، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ خواجہ سرا آسمان سے نہیں گرتے ہیں، زمین پہ نہیں اگتے ہیں، درختوں پہ نہیں لگتے ہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ وہ جانور بھی تو وہی بناتا ہے، چرند پرند وہی بناتا ہے، اگر اس نے مجھے خواجہ سرا بنایا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک دن بھائی نے گھر آ کے غصے میں میرے منہ پہ تھپڑ مارا، تو میں نے بھی برداشت نہ کیا۔ ہمارے گھر میں پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا، خواجہ سرا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا جا کے لوری دیتے تھے، اور کوئی شادی جا کے سیرا گاتے تھے، پہلے انٹرٹینمنٹ یہی تھی۔ تو میرے گھر میں جو خواجہ سرا آیا کرتا تھا جب بچپن میں، اس کو میں دیکھا کرتی تھی۔ جب بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا میں بھاگ کے اس کے پاس چلی گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی ہوں تو اس نے پہلے تو مجھے، نہیں تم چلی جاؤ، تیرے گھر والے یہ کریں گے وہ کریں گے میرے ساتھ، تو مجھے تو پتا تھا گھر والے کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ بھائی بڑا تھا، اس کا گھر پہ ہولڈ تھا، نہ مجھے کوئی لینے ہے نہ کوئی مجھے پوچھنے ہے۔ پھر میں اپنے گرو کے پاس رہی، تو گرو نے مجھے لک آفٹر کیا، اور اس نے میرا کھانا پینا، تو ظاہر ہے گرو بیچارہ جو خود کام کرتا اس نے مجھ سے وہی کروانا تھا، حالانکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ تو پھر میں بھی اپنے گرو کے ساتھ یہ اپنا، اس کو بول پنجابی میں ودائیوں پہ چلی جاتی تھی، اور وہی ہمارا جو روزی کا وہی وسیلہ تھا۔ عام طور پہ گھر سے کوئی لڑکا یا لڑکی کم عمر گھر سے جاتے ہیں تو گھر والے پیچھے آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کوئی نہیں آیا؟ یہی تو میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ ایک اب نارمل بچے کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، ایک لولا لنگڑا کانا بچہ گھر میں رہ سکتا ہے؟ اس کو بھی تو مختلف آوازیں لگتی ہیں، اوئے لولے اوئے لنگڑے اوئے کانے، گھر والے وہ بھی تو برداشت کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کو برداشت نہیں کرتے، یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی کیتھیڈرل اسکول میں جو کہ مال روڈ پہ ہے، تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اسکول میں کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے؟ نہیں، ہم جس اسکول میں پڑھے تھے وہ کو ایجوکیشن تھا، تو آج کا بچہ تو 8 سال کا جوان ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کیا ہوتی ہے لڑکا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میں جب 15 سال کی عمر 16 سال کی عمر جب میں نے خود ریلائز کیا ہے کہ میرے میں کوئی کمی، تب مجھے پتہ چلا ہے۔
आप एक बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके घर वाले बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ा घर है आपका। तो आपके घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास तो इतनी दौलत है, आपको एक अलहदा घर ले देते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल, पहले कभी कहा किसी ने? नहीं, मैं जब घर से भाग के आई हूँ तो उन्होंने भाइयों ने तो शुक्र का कलमा पढ़ा। भाई तो चाहते नहीं थे कि मैं घर में रहूँ। तो मेरी वालदा जब तक ज़िंदा थी वो मुझे मिलती थी, ज़ाहिर माँ है। फिर ऐसा हुआ कि ये मैंने आपको पहले बता रही थी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के ख्वाजा हैं ना, उनके घर वाले के लिए वो कमाई का ज़रिया बन जाते हैं। घर वाले उनसे पैसे ले लेते हैं लेकिन उनको घर में रखना फिर भी पसंद नहीं करते। मेरा एक ऐसे ही ख्वाजा सा था, मेरे साथ फंक्शनों पे जाया करता था, बड़ा खूबसूरत था। तो उसको मैंने कहना तू पैसे अकाउंट किया कर। उसने कहा जी नहीं, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं बाजी। तो मैंने उसको कहना देख लो, मैंने कहा मैं पैसे जमा करके कभी मैं बैंकॉक चली जाती हूँ, कभी मैं सिंगापुर चली जाती हूँ, मैं बड़ा आउट ऑफ कंट्री घूमी हूँ। तो उसको मैंने कहा देखो इंजॉय क्यों। नहीं बाजी मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, तो मैं कमाती हूँ तो वो पेट भर के रोटी खाते हैं। अच्छा, आपने ये बिल्ली पाली हुई है घर में, आपको कितना लगाव है बिल्लियों से? मुझे बहुत लगाव है जानवरों से, क्योंकि इंसानों से जानवर अच्छे हैं, ये वफ़ादार तो होते हैं। मैंने अपने आप को कभी भी बेऔलाद नहीं समझा है। मैं जब भी कभी दुखी होती हूँ तो अपनी इस रूमी बट को गले लगा के रो लेती हूँ। ये मेरे दुख सुन लेता है, लेकिन किसी को जाके बताता तो नहीं। लम्स में आप लेक्चरार भी रह चुकी हैं, उसके बारे में बताइएगा। लम्स में जाती थी कि अवेयरनेस के लिए। वहाँ पे मेरी 2 क्लासेस होती थी कि आप लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरी 2 क्लासेस होती थी, 10:30 बजे, 12:30 बजे। तो काफ़ी दफ़ा मैं गई, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैं इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती थी। कुछ साल पहले आपने इलेक्शन में भी खड़े होने का फैसला किया था, न्यूज़ चली थी, लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट हो गया था। 2013 में मैं इलेक्शन पे खड़ी हुई थी। अभी मैं कागजात नाम जमा करवा के हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस। तो अखबारों में आ गया जी तस्वीरें, आशी भट्ट इलेक्शन पे खड़ी हो रही है। टीवी पे न्यूज़ चल गई जी आशी भट्ट इलेक्शन पे खड़ी हो रही है। रात को 2-2:30 बजे मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया, मेरे घर के आगे फायरिंग की गई, मुझे गंदी गालियाँ दी गई, मुझे किन किन नामों से पुकारा गया। मैं अपना घर छोड़ के घर से भागी। क्यों भागी? मैंने सोचा कि हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म का कातिल आज तक नहीं मिल सका, हालांकि वो हमें मौजूद है, लेकिन मैं ख्वाजा सा हूँ, मुझे कौन तफस देगा। जैसा कि आपने बताया कि आप शेल्टर होम बनाया हुआ आपने ख्वाजा सराओं के लिए बेघर अफराद के नाम से, तो वहाँ पर जो ख्वाजा सराय हैं उनके खाने पीने के इंतजाम हैं, सारे इंतजाम वहाँ पर आपने किए हुए हैं, लेकिन जिस ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है उसके बारे में ये पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं उनके जनाजे नहीं होते, क्या उनके जनाजे होते हैं? और दूसरा, जब आप जनाजे के लिए किसी से रब्ता करते हैं मौलवी साहब से, वो क्या कहते हैं? तो और मेरे बेटे हो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ख्वाजा साहब ही कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते उसी नबी की उम्मत है जिसके आप लोग उम्मत हैं। तो इनके जनाजे भी वैसे ही जाते हैं जैसे आप लोगों के जाते हैं। जनाजा भी मौलवी पढ़वाता है और उसी कब्रिस्तान में दफन होते हैं जिन कब्रिस्तानों में आप लोग दफन होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जनाजे के साथ कोई ख्वाजा सा नहीं होता है। जब गली से महल्ले से जनाजा निकलेगा, उसके साथ कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई नेबर, कोई महल्लेदार होगा, तो जनाजे पे ये तो नहीं लिखा होगा कि ये ख्वाजा सा का जनाजा है। इस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि ये किसका जनाजा है।